لطف عظیم آیا ہے، اہل محفل کو شادماں کرنے فکر و فن کا شریم آیا ہے۔ مقرر ذوق شان چلے آؤ، علم و ادب کی کہکشاں چلے آؤ، مدھم مدھم کشاں کشاں چلے آؤ۔ ہم اپنے مقرر خصوصی کا نعروں کے ساتھ استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وآله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ من علينا ربنا إذ بعث محمدا، من علينا ربنا إذ بعث محمدا، أيده بأيده أيدنا بأحمدا، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا۔ ادب گاہ زیر آسماں از عرش نازکتر، ادب گاہ زیر آسماں از عرش نازکتر، نفس گم کردمی آیت جنید و بایزید میجا۔ ومصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوس، ومصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوس، اگر بقو نہ رسیدی تمام بول حدیث۔ جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا، جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا، تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا،
تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا، گھٹا چھائی فضا ٹھنڈی ہوا محو نوا سنجی، گھٹا چھائی فضا ٹھنڈی ہوا محو نوا سنجی، اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا، اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا۔ یہاں عقدہ کشائی ہے، وہاں رمز آشنائی ہے، یہاں عقدہ کشائی ہے، وہاں رمز آشنائی ہے۔ یہ جلوت ہو تو کیا کہنا، وہ خلوت ہو تو کیا کہنا، یہ جلوت ہو تو کیا کہنا، وہ خلوت ہو تو کیا کہنا۔ نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرا، نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرا، مجھے سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا، مجھے سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا۔ ایک مرتبہ بآواز بلند ہدیہ درود پیش فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول اللہ۔ میرے بزرگ حضرت علامہ الحاج حافظ و قاری مقبول احمد نظامی صاحب کی فرمائش ہے کہ نعت شریف کے کچھ اشعار پیش کروں۔ میں جو نعت شریف پڑھنے جا رہا ہوں اسی اشعار میں میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری میلاد ہے، اور بس اس نعت کے بعد پھر کوئی تقریر کرنا میں تو سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھ لیں تو ساری کی ساری میلاد اسی میں ہے۔ درود پاک پڑھ لیں تو میں سناؤں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، دیکھو کون آئے آمنہ کے آنگن میں، آمنہ کے آنگن میں، رحمتوں کے سائے ہیں آمنہ کے آنگن میں، دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، رحمتوں کے سائے ہیں آمنہ کے آنگن میں۔ کس کی آمد آمد ہے، کس کا ہے ظہور
وقت میرے محبوب تشریف لائے، سارا ہجوم فرشتوں کا، حور و خیمہ کا اس قدر آئے ہیں کہ آمنہ کے آنگن میں چلنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں پاؤں پاؤں چلتے ہیں مصطفیٰ فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہیں، آمنہ کے آنگن میں دیکھو کون آئے ہیں، آمنہ کے آنگن میں رحمتوں کے سائے ہیں، آمنہ کے آنگن میں۔ آخر کار یہ لوگ سب کیوں آئے ہیں؟ کس لیے آئے؟ ان کا کام تو وہاں رہنے کا تھا، وجہ کیا آنے کی؟ تو شاعر کہتا ہے ایک اچھے کی خاطر سب سے اچھے کی خاطر، ایک اچھے کی خاطر سب سے اچھے کی خاطر اچھے اچھے آئے ہیں، آمنہ کے آنگن میں دیکھو کون آئے ہیں، آمنہ کے آنگن میں سب رسول پڑھتے تھے، جس رسول کا کلمہ سب رسول پڑھتے تھے، جس رسول کا کلمہ وہ رسول آئے ہیں، آمنہ کے آنگن میں دیکھو کون آئے ہیں۔ وہ آنے والے رسول کہاں سے آئے؟ کس مقام سے آئے؟ آنے کا ذکر ہے، ولادت کا ذکر نہیں۔ مکے سے نہیں آئے، مدینے سے نہیں آئے، کسی اور مقام سے نہیں آئے۔ وہ آنے والے رسول، جس رسول کا کلمہ سارے انبیاء پڑھتے تھے، کہاں سے آئے؟ اللہ اکبر۔ شاعر کہتا ہے اے سعید جو پہلے عرش رب کا تارا تھے، اے رسول اے سعید جو پہلے عرش رب کا تارا تھے، ہاں وہی تو آئے ہیں، آمنہ کے آنگن میں دیکھو کون آئے ہیں، آمنہ کے آنگن میں رحمتوں کے سائے ہیں، آمنہ کے آنگن میں، آمنہ کے آنگن میں۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے عشق اور محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی پر ہدیہ درود پیش فرمائیے۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور آج کی تقریر کا موضوع بنایا ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے، چوتھے سپارے کہ پہلے رکوع کی 2 آیتیں ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو عبادت کے لیے جو گھر بنایا سب سے پہلے وہ کہاں ہے؟ ببکۃ مبارکہ، وہ مبارک گھر بکہ میں ہے، ہدی للعالمین، سارے عالمین کے لیے ہدایت کا مرکز، فیہ آیات بینات، اور اس گھر میں کیا ہے؟ آیات بینات، اللہ تعالی کی نشانی کیا ہے؟ مقام ابراہیم، اور اس میں مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا اس کے لیے امن ہی امن ہے۔ ایک سلیس ترجمہ تھا جو میں نے کیا، سب سے پہلا گھر لوگوں کی عبادت کے لیے جو بنایا گیا وہ کہاں ہے؟ ببکۃ مبارکہ، وہ برکت والا گھر، وہ عظمت والا گھر بکہ میں ہے، مکے میں نہیں۔ کہاں ہے؟ ذرا آپ جواب دیتے چلے۔ بکہ میں ہے، مکہ میں نہیں۔ اور اس میں کیا ہے؟ اور وہ گھر کیا ہے؟ سارے عالمین کے لیے رہنما، ہدایت، فیہ آیات بینات، اللہ تعالیٰ کی اس میں نشانیاں ہیں۔ اب آپ حضرات مکہ گئے عمرے کی نیت سے یا حج کی نیت سے، جب مکہ میں داخل ہوئے تو ان علامات کو دیکھنے کے لیے بکہ جانا پڑے گا۔ جب بکہ آپ پہنچے تو اس میں کون کون سی نشانیاں آپ نے دیکھی؟ ایک نشانی آپ کو نظر آتی ہے جو عمومی طور پر آپ لوگ دیکھتے ہیں، وہ ہے مقام ابراہیم، حجر اسود، فیہ آیات بینات، بے شمار نشانیاں اس کے اندر ہیں۔ آپ نے کون کون سی نشانیاں دیکھی؟ گئے، طواف کیا، صفا و مروہ کی دوڑ لگائی، حرم کعبہ میں آپ نے نماز پڑھی، چلے آئے۔ اللہ کی نشانیوں کو آپ نے نہیں دیکھا، اور ان چھپی ہوئی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے بصارت کی ضرورت ہے۔
یہ بصارت یوں ہی نہیں مل جاتی، گھر بیٹھے نہیں مل جاتی، اس نگاہ کو پانے کے لیے اہل اللہ کی صحبت میں آنا پڑے گا، ان کی رفاقت اختیار کرنا پڑے گا، ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر اپنے خانہ دل کو منور کرنا پڑے گا، تب جا کے وہ علامات دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں، سب سے پہلے اللہ کا گھر کس نے بنایا؟ عام طور پر آپ یہی کہیں گے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے مدد کی، دونوں باپ بیٹوں نے مل کے اس کی تعمیر کی۔ میں کہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی بنیاد نہیں رکھی، کعبے کے بانی حضرت ابراہیم نہیں ہے، کعبۃ اللہ کے یہ مجدد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، یعنی طوفان نوح کے بعد اس کی تجدید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ جب یہ مجدد ہے تو سب سے پہلے کعبے کی بنیاد کس نے رکھی؟ سنجیدگی سے میری گفتگو کو سننا، بعد میں کوئی یہ نہ کہنا دوران گفتگو انہوں نے ایسی بات کہہ دی کہ اب توبہ لازم ہے ان پر۔ میں ایسی غلطی نہیں کرتا، میں بکا ہوا ہوں، جس کے ہاتھ میں میں بکا ہوا ہوں وہ ہر جگہ میری لاج رکھتا ہے، میں اس کی پناہ میں آ کے بولتا ہوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میں اسی کی صحبت میں رہتا ہوں، جس اللہ والے کی صحبت و رفاقت میں ہر لمحہ میں گزارتا ہوں، تو نہ مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے نہ کوئی گناہ ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی بکا ہوا نہیں ہے، اگر بکا ہوا بھی ہے صحبت نہیں ہے، اس کا عشق اس کی محبت اس کے قلب میں نہیں ہے تو حق بات بھی اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اب میں آپ سے سوال کروں، سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی بنیاد کس نے رکھی؟ کون بانی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میں اس کی وضاحت کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ سے بنایا، نہ باپ اور نہ ہی ماں۔ خدا کی قدرت ہے، وہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ آدم پیدا ہوئے، تفصیل میں گئے بغیر اشاروں میں آپ کو سمجھا کے میں نکل جاؤں۔ میں میلاد مصطفیٰ کے موضوع پر ہی ہوں، مگر ذرا بکھیر کر صرف معجزہ بتا کر چلے جاؤں تو آپ کی کیا وہی سنی سنی باتیں، اس لیے وضاحت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ جب آدم پیدا ہوئے، اللہ
جل جلالہ و امن والہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. اب یہ دونوں جنت میں رہنے لگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو دیکھا پہلی مرتبہ. بہت ہی حسن و جمال کی بہ کر، بہت ہی خوبصورت، حسین و جمیل. ایسی حسین و جمیل دنیا میں کوئی اور نہیں. حضرت خاتون جنت کے بعد حضرت خاتون جنت تو اماں حوا سے بھی حسین. ان کا تذکرہ جن کے صدقے میں کائنات بنی، یہ وہ حسین و جمیل ہے جس کے حسن کے ایک ذرے سے ساری کائنات کے لوگوں کو، عورتوں کو حسن ملا. حضرت خاتون جنت سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں. پیار آیا. رب نے کہا اے آدم علیہ السلام، یہ تمہاری زوجہ ہے. آگے بڑھنے سے پہلے، چھونے سے پہلے اس کا مہر ادا کرو. مولا مہر کیا ادا کروں؟ حکم ربی ہوتا ہے اے آدم، میرے سب سے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں نے تمہیں پیدا کیا، ان پر درود پاک بھیجو. میرے محبوب کا پر درود پڑھو. میرے محبوب پر درود پڑھنا حضرت حوا کا مہر ہے. درود پڑھا، مہر ادا ہو گیا. اب ہاتھ لگاؤ. جو درود پاک پڑھ کر کام کرتا ہے وہ کام حلالی ہوتا ہے. اس کام میں برکت ہوتی ہے. جو بغیر درود کے پڑھا جاتا ہے وہ سارے کام حرام ہوتے ہیں. اسی لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ کی برکتیں اپنی جگہ، مگر درود پاک پڑھو. مختصر یہ ہے. پھر حکم ہوا جنت میں رہو. دونوں جنت میں تھے. آپ کو معلوم ہے ساری جنت کی سیر کرتے تھے. جو چاہے وہ کھاتے تھے، جہاں چاہے وہاں جاتے تھے. ہر محل میں ان کا داخلہ تھا. ہر جگہ انٹری، نو انٹری کا بورڈ صرف ایک جگہ لگا تھا. ساری جنت خوب سیر کرو، جو چاہے کھاؤ. ایک جگہ بتا دیا تھا کہ یہاں مت جانا. وہاں گئے بغیر بڑی آرام و آسائش کی زندگی جنت میں گزر رہی تھی. ایک آئے، وہ بہت بڑے استاد تھے، بڑے علم والے تھے. اتنا بڑا علم والا کہ وہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا. فرشتے جھولا جھولاتے تھے. اس نے آدم و حوا کو ورغلایا اور کہا کہ جاؤ اس درخت کے پاس، اس کا پھل کھاؤ. دیکھا بزرگ ہے، عظیم شخصیت ہے، بڑے مولانا ہیں، سب سے بڑا علم رکھنے والے. ارے زبردست عالم کی بات اگر نہیں مانیں گے تو پھر کس کی مانیں گے؟
پھنس گئے اس کے پھندے میں، گئے جہاں منع کیا گیا تھا، وہاں پہنچے، وہاں کا پھل کھا لیا۔ بس جنت سے نکال دیا گیا، اور جنت سے نکالا تو سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے بشر جو زمین پر آئے وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت حوا کو جدہ میں اتار دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا۔ اب میں کہوں آپ کو، اس وقت نہ جدہ تھا، نہ ہندوستان تھا، نہ مصر تھا، نہ مکہ تھا، نہ مدینہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی شہر نہیں، کوئی مخلوق نہیں۔ آدم علیہ السلام کو تنے تنہا جنت سے اتارا تو وہ ہند کی سرزمین تھی، بعد میں اس کو ہند کہا گیا، اس وقت وہ نام بھی نہیں تھا۔ آپ کی آمد سے پہلے زمین پر دو مخلوق تھی، ایک جنات، دوسرے جانور، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے، بہت دنوں کے بعد وہاں کی یاد ستائی، اور رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مولا جب میں وہاں تھا جنت میں، بیت المعمور کا طواف کرتا تھا، فرشتے بھی طواف کرتے تھے، اور طواف کرتے ہوئے تیری حمد و ثنا بیان ہوتی تھی، تیری تسبیح و تہلیل پڑھی جاتی تھی، میرے ان کانوں میں تیری آواز آتی تھی۔ مولا اب وہاں سے یہاں آ گیا ہوں، یہاں نہ تیرا گھر ہے، نہ کوئی اور ہے، نہ تیری تسبیح و تہلیل کی آواز آ رہی ہے، میں اکیلا ہوں، مولا وہی آوازیں میں سننا چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے رب کی بارگاہ میں التجا کی تو پروردگار عالم نے سیدنا آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم چلو۔ کہاں چلو؟ یہ نہیں کہا کہ مکہ چلو، یہ بھی نہیں کہا کہ بکہ چلو، کیونکہ بکہ بھی نہیں تھا، مکہ بھی نہیں تھا۔ حکم ہے چلو، چلتے گئے چلتے گئے، جب اس مقام پر پہنچے جہاں آج اللہ کا گھر ہے، یہاں پہنچے تو حکم الہی ہوا رک جاؤ۔ حضرت آدم رک گئے، اور وہ کون سا مقام تھا؟ جہاں آج کعبۃ اللہ ہے۔ حکم دیا ہے آدم، یہ وہی جگہ ہے جہاں تم آسمانوں پر طواف کرتے تھے، اس کے اوپر میرا عرش، عرش کے نیچے بیت المعمور، جہاں ملائکہ طواف کرتے ہیں، جہاں میری تسبیح و تہلیل بیان کرتے ہیں، بالکل اسی کے نیچے کا یہ حصہ ہے۔ تمہیں میں حکم دیتا ہوں کہ ویسا ہی گھر تم یہاں بناؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا، رب تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں جاؤ، میرا نبی زمین پر میرا گھر بنا رہا ہے، جاؤ اس کا ساتھ دو۔ ملائکہ کو ساتھ لے کر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ بنایا، کوئی نہیں ہے، تنہا ہے۔ اب جب کعبہ مکمل ہو گیا، حضرت آدم علیہ السلام کعبے کا طواف کرتے، خدا کی تسبیح بیان کرتے،
وہاں جو لطف ملتا تھا وہ لطف اور وہ مزہ ان کو یہاں آنے لگا۔ جب تک مرضی طبیعت چاہتی آپ یہاں رہتے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے، خدا کی تسبیح بیان کرتے اور یہاں رکتے نہیں تھے، پھر اپنے مقام پہ واپس آ جاتے۔ واپس کہاں آ جاتے؟ ہندوستان آ جاتے، چونکہ ان کا مقام ہندوستان۔ تو سب سے پہلے نبی ہندوستان میں کون آئے؟ حضرت آدم۔ کون حضرت آدم؟ ہمارے اور آپ کے باپ۔ تو یہ سرزمین کسی اور کی نہیں، یہ زمین ہمارے باپ کی ہے، ہمارے نبی کی ہے۔ سب سے پہلے دین عرب میں نہیں آیا، سعودی میں نہیں آیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں عمرہ یا حج کو جا کر، دین عرب سے آیا، مکے سے آیا۔ وہاں نماز کے بعد دعا نہیں پڑھتے، تم پڑھ رہے ہو؟ جہاں سے دین آیا وہاں نہیں، اور تم وہاں فاتحہ نہیں، تم فاتحہ پڑھتے ہو۔ ارے نادانو، احادیث کا مطالعہ کرو، تفسیر پڑھو، ہسٹری اٹھاؤ۔ دین مکے میں نہیں آیا، دین ہندوستان میں آیا، اور یہاں سے دین چلا ہے، اور تکمیل ہوئی مکے میں، مکمل ہوا مکے میں، جب میرے اور آپ کے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں خطبہ دے رہے تھے، دین مکمل ہوا، آیت مبارکہ نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سارے صحابہ نے بیک زبان کہا تھا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی۔ دین آیا کہاں؟ سب سے پہلے، اب اس کو یاد رکھنا ہے آپ، ورنہ یہ ہمارے دوست ہم کو تانا دیتے ہیں، دین وہاں سے آیا تھا، تم یہاں ہو، جاؤ وہاں، یہ ہماری جگہ ہے۔ جہاں دیکھو وہاں نشانہ بناتے، یہ ہماری جگہ ہے، یہ ہماری جگہ ہے، یہ ہماری جگہ ہے۔ یہاں فلاں ہے، تم نے مسجد بنا لی، وہاں فلاں ہے، تم نے مسجد بنا لی۔ نہیں، تمہارا کوئی نہیں آیا، سب سے پہلے تو ہمارے باپ آئے۔ باپ کی جگہ بیٹے کا حق ہے، یہ ہماری میراث ہے۔ ہم اپنے باپ دادا کی جگہ کو چھوڑتے نہیں، یہی رہتے۔ تو کعبہ بنا، طواف کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، واپس ہندوستان آ جاتے۔ کچھ دن پھر خیال آتا تو یہاں سے چل کر جاتے، کعبے کا طواف کرتے اور پھر واپس آ جاتے۔ حدیث پاک میں ہے 1000 مرتبہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہندوستان سے چل کر بکہ گئے اور بکے میں کعبے کا طواف کیا، عمرہ کیا۔ کتنے ہزار مرتبہ؟ 1000 مرتبہ۔ اور دوسری حدیث ہے، جب مقامات بنے، یہ مکہ ہے، یہاں تک کا حصہ مکہ ہے، یہاں تک کا حصہ مکہ ہے، پھر وہ مینا ہے، وہ مزدلفہ ہے، آگے بڑھو تو میدان عرفات ہے۔ جب یہ مقامات بن گئے تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے 70 مرتبہ آپ نے حج کیا۔
عمرہ کتنے مرتبہ؟ 1000 مرتبہ طواف کیا کعبے کا، 70 مرتبہ حج کیا۔ اب اندازہ لگاؤ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف کتنی تھی؟ جب آپ حج کے لیے میدان عرفات گئے، میدان عرفات میں حضرت حوا سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ جنت سے الگ ہوئے تھے، ملاقات کہاں ہوئی؟ میدان عرفات میں ملاقات ہوئی۔ آدم نے حوا کو پہچان لیا، حوا نے آدم کو پہچان لیا۔ اب وہاں توبہ بھی کی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ اور واسطہ بھی دیا، تو پروردگار عالم نے وہ غلطی اس کو غلطی بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ ایمان کی کمزوری ہے، مگر سمجھانے کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ تو بولنا ہی پڑتا ہے۔ تو توبہ آپ کی قبول۔ اب یہاں سے جب آپ ہندوستان سے جاتے اور آپ جدہ سے آتی، میدان عرفات میں ملاقات ہوتی، کچھ دن وہاں رہتے، اب اولادوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ بور تو نہیں ہو رہے آپ، میں حقائق بیان کر رہا ہوں۔ اولادوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام۔ حدیث پاک میں ہے حضرت شیس علیہ السلام یہ نوری تھے، بقیہ جتنی اولادیں تھیں آپ کی بشریت سے تھی، اور ان کا سلسلہ جن کو بشریت سے بنایا گیا، صبح میں لڑکا ہوتا رات کو لڑکی ہوتی، صبح میں لڑکا ہوتا رات کو لڑکی ہوتی، اولادوں کی کثیر تعداد ہو گئی۔ اب ایک دوسرے کی شادی بھی ہونے لگی، نسل پھیلی، پھیلتے پھیلتے حضرت آدم کی اولاد مصر تک چلی گئی۔ کہاں تک گئی؟ مصر تک گئی۔ جیسے جیسے اولادوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، ایک ایک شہر کا نام بنتا جا رہا ہے۔ کسی زمانے میں جوتی نگر میسور میں نہیں تھا، جیسے جیسے میسور بڑھتا گیا، آبادی آئی، کچھ لوگ آئے، یہاں گھر بنایا، تو یہاں کا نام ہوا۔ ایسے ہی جیسے جیسے آدم کی نسل بڑھتی گئی، پھیلتی گئی، جس جس جگہ یہ پھیلے وہاں ایک ایک نام بنتا گیا۔ اب یہ نسل پھیلتے پھیلتے مصر تک چلی گئی۔ اب جب مصر تک چلی گئی تو مصر میں جو لوگ تھے ان کو عبادت کے لیے بڑی دشواری ہوتی تھی۔ عبادت کے لیے کوئی گھر نہیں تھا، سب سے پہلا گھر مکہ۔ ان کو وہاں سے یہاں آنا پڑتا تھا اور یہاں آ کر عبادت کرنا پڑتا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو رب کائنات نے حکم دیا کہ اے آدم اب تم یہاں سے چلو اور مصر میں جا کر بیت المقدس بناؤ، مسجد اقصی تعمیر کرو۔ ہسٹری میں کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام نے بنایا نہیں؟ اٹھاؤ تفسیروں کا مطالعہ، کس نے بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصی تعمیر کی۔ ایک صحابی نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ، کعبۃ اللہ اور مسجد اقصی کے درمیان میں فاصلہ کتنا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں 40 سال کا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد 40 سال مکمل ہو گئے تو پھر حضرت آدم کو حکم دیا کہ وہاں بناؤ۔ اب وہاں رہنے والے مسجد اقصی میں عبادت کرتے تھے، یہاں رہنے والے کعبۃ اللہ میں عبادت کرتے تھے، مگر وہاں طواف نہیں ہوتا تھا،
طواف کرنا ہو تو کعبۃ اللہ آؤ، عبادت کرنا ہو تو تم اپنی جگہ کرو۔ دوستو، جب آخری عمر حضرت آدم علیہ السلام کی، ہندوستان سے جاتے تھے، طواف کرتے تھے، واپس آتے تھے، جب آخری عمر کا حصہ آیا تو حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہندوستان نہیں آئے۔ کیا کیا آپ نے؟ وہی قیام کر لیا، یہاں نہیں آئے۔ جب وہی قیام کر لیا، ایک وقت آیا، جمعہ کا دن تھا، حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آخری لمحات میں نہیں گئے، مکے میں رکے۔ اب جب رکے، انتقال ہوا تو جمعہ کا دن تھا، نماز جمعہ سے پہلے آپ کی نماز جنازہ ہوئی، آپ کی تدفین ہوئی۔ کس نے نماز جنازہ پڑھی؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آئے، حضرت جبرائیل نے امامت فرمائی اور ملائکہ نے جماعت کی، اور آپ کی اولادیں بھی اس کے اندر موجود تھی۔ نماز جمعہ کے بعد اب جنازے کو اٹھایا۔ ایک روایت ہے کہ یہ مکہ مکرمہ سے لے کر مینا گئے۔ آج جہاں مسجد خیف ہے، اس مسجد خیف کی جگہ پر حضرت ابراہیم آدم علیہ السلام کی تدفین ہوئی۔ اکثر روایتوں میں ہے حضرت آدم علیہ السلام کو مینا میں دفن نہیں کیا گیا، جہاں مسجد خیف ہے۔ آپ حضرات گئے ہوں حج کو تو مسجد خیف آپ نے دیکھا ہوگا۔ اکثر روایتوں میں ہے نماز جنازہ کعبۃ اللہ میں ہوئی، آپ کی تدفین جبل ابو قبیس پر ہوئی۔ معلوم ہے آپ کو جبل ابو قبیس کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ کے بالکل داہنے طرف، خانہ کعبہ کا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک اور مقدس مکان ہے، جس مکان میں میرے آقا تشریف لائے، بالکل اگر کعبے کی طرف چہرہ کر کے کھڑیں گے تو بائیں طرف جو مکے کی سب سے بڑی پہاڑی ہے، اس کا نام ہے جبل ابو قبیس۔ آج اس پہاڑ پر سعودی حکمرانوں کے مکانات بنا دیے گئے۔ جبل ابو قبیس میں ایک غار ہے، توجہ چاہتا ہوں، یاد رکھو اس کو، کیا ہے؟ ایک غار ہے۔ میں اسی موضوع پہ آ رہا ہوں، میلاد پر ہی آ رہا ہوں۔ ایک غار ہے، اس غار کا نام غار کنز۔ اس غار کنز میں حضرت آدم علیہ السلام کی مزار، حضرت حوا وہ بھی اسی غار میں، جدہ میں نہیں۔ مطالعہ کرو احادیث۔ اس کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے، ہر نبی اپنے اپنے مقام پر آیا۔ کوئی یمن میں، کوئی مصر میں، کوئی کنعان میں، الگ الگ مقام پر۔ بیک وقت دو نبی بھی آئے۔ جب یہ انبیاء آئے تو ہر نبی اپنی قوم کو راہ ہدایت کی طرف بلاتا تھا، اور جب انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو قوموں نے نہیں مانا تو انہوں نے بد دعا کی، اور جب بد دعا کر دی تو وہ قوم ہلاک ہو گئی۔
واقعات ہے نا آپ کے سامنے، میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ جب قومیں ہلاک ہو گئی تو وہ انبیاء کہاں تھے؟ وہاں نہیں رکے، وہ واپس مکہ مکرمہ آئے، اور مکہ مکرمہ آ کر یہی وہ انہوں نے قیام کر لیا، یہاں سے پھر اپنے اپنے وطن واپس نہیں گئے۔ جب مکے ہی میں قیام کر لیا تو ان کا وصال کہاں ہوا؟ مکے میں ہوا۔ جب مکے میں ہوا تو مکے ہی میں ان کی تدفین۔ اور بعض انبیاء ہیں جن کی قوم نے ان کی باتوں کو مانا تو وہ اپنے اپنے مقام پر رہے، مگر اکثر یہاں آئے اور یہی قیام کر لیا، یہی رہے، یہی ان کا انتقال ہوا، یہی ان کو دفن کیا گیا۔ اب میں ان انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت سے سوال کرتا ہوں، کوئی مصر میں آئے، کوئی مدین میں آئے، کوئی شام میں آئے، کوئی کہیں آئے، آخری عمر یہاں کیوں آئے؟ اپنے اپنے مقام پر کیوں نہیں رہے؟ اپنا مدفن مکے ہی کو کیوں بنایا؟ ان کے مزارات کہاں ہیں؟ ان کی قبریں کہاں ہیں؟ آپ اگر احادیث کا مطالعہ کریں گے یا اپنی نگاہوں میں وسعت پیدا کر کے دیکھیں گے، سمجھیں گے، تو ان کی قبریں مطاف کے اندر موجود ہیں۔ ایک مرتبہ خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے طوفان نوح کے بعد تعمیر کی، معلوم ہے آپ کو سب۔ جب تعمیر کی تو پتھر پہ کھڑے ہو کر آپ پتھروں کو جماتے تھے، دیواروں کو بلند کرتے تھے۔ قرآن میں ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا، بنانے کا ذکر نہیں ہے۔ اور جب بلند کرتے تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر دیتے، اور جب پتھر اٹھا کر دیتے تو رب کی بارگاہ میں دعا کرتے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے مولا ہماری اس محنت کو قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور دعا کرتے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے مولا اس میں ایسے لوگوں کو بھیج جو تیری عبادت کرے اور تیری کتاب کی اشاعت کرے، تیری تبلیغ کرے۔ اور آخری میں دعا مانگی، اے اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ جب کعبہ مکمل ہو گیا، یہ دعائیں کرتے کرتے بناتے تھے، جب مکمل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر، جس پتھر پہ کھڑے ہو کر کعبے کو بلند کیا کرتے تھے، آخر میں دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے پروردگار عالم خانہ کعبہ کی بنانے کی مزدوری ہمیں دے، اور ایسی مزدوری دے کہ میرے اسماعیل کی نسل میں سے تیرے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج۔ اس سے پہلے بھی اس پتھر پہ کھڑے ہوتے تھے، کعبے کی دیوار بلند کرتے تھے، کبھی وہ پتھر اوپر جاتا تھا، کبھی وہ پتھر نیچے آ جاتا تھا، مگر اتنے دنوں تک اس پتھر پہ کھڑے ہوئے، اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدم پاک کے نشان نہیں آئے۔ جب کعبہ مکمل ہونے کے بعد دعا کی تو کیا دعا کی؟ میرے رسول کی تشریف آوری کا ذکر کیا۔ مطلب یہ کہ حبیب خدا کی میلاد پڑھی تو میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں وہ پتھر نرم ہو گیا اور حضرت ابراہیم کے قدموں کو اپنے اندر لے لیا۔ وہی پتھر ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔
فیہ آیات بینات، یہ نشانیاں کہاں ہیں؟ یہ انبیاء جو آخری عمر میں جا کے وہاں قیام کر لیتے تھے ان کے مزارات ہیں۔ اور جب کعبہ مکمل ہوا، آخری بات کہہ رہا ہوں، مضمون کی طرف آ رہا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مرتبہ رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا یہاں بہت گرمی پڑتی ہے، گرمی کی وجہ سے کبھی پریشانی ہوتی ہے، مولا ذرا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھیج۔ حکم آیا، اے اسماعیل اب وہ دور ختم ہو گیا تمہارا گرمی کا، اب تک تم نے گرمی برداشت کر لی، اب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، جنت کے باغوں میں سیر کرو۔ جیسے ہی آواز آئی اسی وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی روح پرواز۔ وہ جگہ کہاں ہے؟ حتیم کعبہ میں، میزاب رحمت کے بالکل نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام مدفن، اور انہی کے پہلو میں حضرت حاجرہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو کعبہ بنایا گیا وہ حتیم کعبہ جو اب ہے سب کعبۃ اللہ میں تھا۔ اس کے بعد طوفان آیا، پھر اس کے بعد میں بنایا گیا، پھر بنایا گیا، کئی بار بنایا گیا۔ قریش کے زمانے میں نبی پاک علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے جب قریش مکہ نے کعبے کو بنایا تو اس وقت اب جو کعبے کی 4 دیواری اتنا بنایا، ان کے پاس مال و دولت زیادہ نہیں تھی تو چھوٹی چھوٹی دیواریں بنا دی، اس کا نام رکھ دیا حتیم کعبہ، حالانکہ وہ بھی کعبے ہی کی جگہ ہے۔ اور کبھی کبھی مذاق میں، حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق بھی کبھی کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے کہ دیکھو تمہاری قوم کے پاس پیسے نہیں تھے اس لیے کعبے کو مکمل نہیں کیا، جتنے پیسے تھے بنا دیا، بقیہ جو چھوٹی دیواریں بنا کر اس کا نام حتیم رکھ دیا۔ وہاں حضرت اسماعیل، حضرت حاجرہ، اور کہاں ہے؟ میزاب رحمت کے نیچے۔ آج بھی جب بارش پڑتی ہے تو آپ کی مزار مقدس میں بارش پڑتی ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے کہا فیہ آیات بینات، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ارے جاؤ کعبے کا طواف کرو، ان نشانیوں کو دیکھو، ان نشانیوں کا احترام کرو۔ آج نظر نہیں آتی مگر تصور تو یہ کرو کہ یہ اللہ کی نشانی کیا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو رب نے اپنی نشانیاں کہی، اور ان نشانیوں کی تعظیم کرنا چاہے، قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، میری نشانیوں کی تعظیم و توقیر کرنا یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ اب میں اصل مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ پوچھو انبیاء سے، آپ کہیں تشریف لائے تھے، آخری عمر یہاں آئے، یہی آپ کا انتقال ہوا، یہی آپ دفن ہو گئے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اپنے مقام پر کیوں نہیں چلے گئے؟ تو انبیاء کرام علی نبینا وعلیہ السلام بزبان حال جواب دیتے ہیں، تمہیں نہیں معلوم ہم الگ الگ مقام پر آئے مگر آخری عمر ہم نے یہاں گزاری، اور گزاری تو کیوں گزاری؟ کسی کے انتظار میں گزاری، کسی کے انتظار میں گزاری۔ ارے وہ کس کا انتظار تھا جو تم نے گزارا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں تمہیں نہیں معلوم یوم میثاق میں رب تبارک و تعالی نے ہم سے عہد لیا تھا،
وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اے انبیاء کی جماعت، کہاں وعدہ لیا گیا تھا؟ عالم ارواح میں تمام انبیاء کی جماعت سے، میرا رسول جب تمہارے پاس کتاب و حکمت لے کر آئے تو تم انبیاء سے کہا جا رہا ہے تم میرے اس رسول پر ایمان لانا، لَتَنْصُرُنَّ بِهِ، اور مدد بھی کرنا۔ تو جب یہ وعدہ لیا گیا یوم میثاق میں تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے جواب دیا تھا نا، قالوا اقررنا، اے مولا ہم نے اقرار کیا، اس وعدے کو ہم نے قبول کر لیا۔ تو تب اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء سے کہا اچھا وعدہ کر لیا تم نے، اقرار کر لیا، فاشہدوا، ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ حضرت آدم پر جتنے انبیاء تھے سب گواہ۔ کتنے گواہ ہوئے؟ 1,23,999 گواہ حضرت آدم پر، حضرت شیش پر، ایک پر، اتنے گواہ۔ اب جب اتنے گواہ ہو گئے، اے مولا اتنے گواہوں کی کیا ضرورت؟ کہا یہ ایرے غیرے کے تعلق سے گواہی نہیں ہو رہی ہے، یہ میرے حبیب کی گواہی ہے، یہ میرے محبوب کی گواہی ہے، جن کے صدقے میں کائنات پوری سے وجود میں آ گئی۔ اور بس یہیں پہ ختم نہیں ہوا، آگے بڑھ کر رب نے کہا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم سب پر میں بھی گواہ۔ عالم ارواح میں ہم نے وعدہ کیا تھا، آج تک وہ وعدہ پورا نہ ہو سکا، ہمیں علم ہے وہ سب سے آخر میں آنے والے محبوب کہیں اور نہیں آئیں گے، وہ مکے میں آئیں گے، وہ یہاں تشریف لائیں گے، ان کے انتظار میں ہم نے مکے میں قیام کر لیا، جب وہ آئیں گے تو ان کا کلمہ پڑھیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھنے کے لیے نبی کے انتظار میں تمام انبیاء نے مکے میں قیام کیا۔ جب مصطفیٰ تشریف لائے، محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ کے آنگن میں جلوہ گر ہوئے، تو ابھی میں نے سارے مضمون کو سمیٹ کر ایک شعر میں بیان کر دیا۔ سب رسول پڑھتے تھے جس رسول کا کلمہ، سب رسول پڑھتے تھے جس رسول کا کلمہ، وہ رسول آئے ہیں آمینہ کے آنگن، اس رسول کی آمد پر آمینہ کے آنگن میں انبیاء کی جماعت بھی ہے، فرشتوں کی جماعت بھی ہے، حور و غلمہ بھی ہے، سارے آئے ہیں، حوریں آئیں، اپنے نور سے آمینہ کے آنگن پر منور کیا، فرشتے آئے، پر بچھا دیے۔ کیوں بچھائے؟ یہ قالین ہے، میرے نبی کے میلاد پر جتنے لوگ آئیں گے وہ ہمارے پروں پر قدم رکھیں گے۔ سوار دیا گیا آمینہ کے آنگن کو۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ارے وہ وہاں سے آ رہے ہیں جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں نور بن کر چمک رہے تھے، جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 72,000 مرتبے دیکھا تھا 70,000 برس کے بعد، یعنی 70,000 برس کے بعد ایک مرتبہ اس نور کو چمکتے ہوئے دیکھتے تھے، اور 72,000 مرتبے دیکھا تو میرے آقا نے جواب دیا تھا اے جبرائیل وہ نورانی تارا میں ہی تو تھا۔ آج وہ نورانی تارا مکہ مکرمہ میں جلوہ گر ہوا
تو یہ سارے انبیاء انتظار میں تھے جب میرے مصطفیٰ آئے تو میلاد پڑھا۔ عالم ارواح میں میرے رب نے میرے حبیب کا میلاد پڑھا۔ جب یہاں تشریف لائے تو تمام انبیاء، تمام فرشتے، تمام حور و غلمان نے میرے مصطفیٰ کا میلاد پڑھا۔ اور میلاد پڑھا بھی تو ایسے پڑھا، جب میرے حبیب آئے تو صرف انبیاء، ملائکہ، حور و غلمان ہی نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ میرے حبیب کی تشریف آوری پر میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوا جھوم رہا تھا۔ ایسے جھوما، تاریخ گواہ ہے، جھومتے جھومتے کعبہ بھی میرے حبیب کے گھر کی طرف جھک گیا۔ اب میں مضمون کو سمیٹ رہا ہوں۔ میلاد سمجھ میں آیا؟ سارے انبیاء نے انتظار کیا کہ میلاد کا، جب مصطفیٰ آئے تو میلاد پڑھا۔ ہم بھی انتظار میں رہتے ہیں، جہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے اپنے اپنے گھروں سے ہم چلے آتے ہیں۔ جیسے انبیاء آئے، مصطفیٰ تشریف لائے، ذرا غور سے سنو، سارے انبیاء دیگر مقامات پر تشریف لائے، کوئی نبی مکے میں نہیں آیا۔ یہاں آ کر انہوں نے قیام کیا۔ میرے مصطفیٰ مکے میں تشریف لائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر نبی کوئی یمن میں، کوئی مصر میں، کوئی مدین میں تشریف لائے، آخری عمر میں آ کر انہوں نے یہاں قیام کیا۔ میرے حبیب مکے میں تشریف لائے لیکن قیام مکے میں نہیں کیا، قیام مکے میں نہیں کیا۔ تمام انبیاء سے کہہ دیا تمہاری قیام گاہ مکہ ہے، تم یہاں رہو۔ میرے مصطفیٰ کی آمد سے پہلے ہر نبی، ہر شخص یہی دعا کرتا تھا، مولا ہمارا دم نکلے تو مکے میں نکلے۔ بعثت نبی سے پہلے مکہ افضل تھا، جب مصطفیٰ تشریف لائے، ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو اب مکے سے مدینہ افضل ہو گیا۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں، تمنا ہے الہی موت یوں آئے مدینے میں، نظر کے سامنے خیر الورا کا آستانہ۔ تو اب ساری دنیا میں سب سے زیادہ عظیم جگہ مدینہ ہے۔ میرے مصطفیٰ بھی جب کبھی کعبے کا عمرہ کرنے کے لیے آتے تو کعبے کے سامنے کھڑ کے دعا کرتے تھے کہ مولا مجھے موت دے تو مکے میں نہ دے، مدینے میں دے۔ تو اب مکہ مدینہ افضل، جو اور مقام پر تھے ان کو مکے میں رکا دیا، میرے مصطفیٰ مدینے میں چلے۔ جب میرے مصطفیٰ نہیں آئے تھے، میرے مصطفیٰ کی میلاد کے صدقے میں یہ جگہ افضل تھی۔ جب میرے مصطفیٰ وہاں قیام کر لیا تو مدینہ افضل ہو گیا۔ یہاں جاؤ، یہاں کی مٹی شفا، یہاں کے پانی میں شفا۔ ایمان کہیں محفوظ نہیں ہوتا، ایمان اگر محفوظ ہوتا ہے تو وہ مدینے ہے۔ ایمان لٹ رہا تھا، آج بھی ہمارے ایمان کو لوٹنے والے کئی قسم کی صورتوں میں آئے ہیں، مگر آج ایمان کو بچانے والا کوئی حسین زندہ نہیں ہے۔ کوئی حسین ہے آج کہ یزیدیوں سے ایمان کو بچائے؟ کوئی محی الدین ہے بیمار پڑ جائے تو اس کو زندگی دے؟ کوئی معین الدین ہے جو دین کی مدد کرے؟ آج نہ حسین ہے، نہ محی الدین ہے، نہ معین الدین ہے۔ اب یہ دین جب کمزور ہوگا، نجیب و ناتواں ہوگا، لوگ اس دین کو لوٹنا چاہیں گے۔ یہ دین سمٹتا ہوا ہمارے دلوں سے نکلے گا، ہماری جگہوں سے نکلے گا، اور یہ سمٹتے 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 مکہ جائے گا۔
کہ میری حفاظت وہاں ہوگی، کوئی مجھے سنبھالنے والا ہوگا۔ آج ہی دین کو سنبھالنے والے وہاں موجود نہیں ہیں، نشانیوں کو تباہ کر رہے ہیں، ایمان والوں کے سینوں سے ایمان کو نکال رہے ہیں، پیسے دے کر مولویوں کو رکھے ہیں، حلال کو حرام بتانے والے موجود ہیں۔ مکے میں ایمان سلامت آج بھی نہیں ہے، کل قرب قیامت میں بھی ایمان کا کوئی محافظ مکے میں بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ دین بیچارہ اپنی حفاظت کے لیے کہاں جائے گا؟ مکے سے بھی سمٹ کر کھسکتا ہوا مدینہ پاک جائے گا، مدینہ پاک کی گلیوں میں رہے گا کہ یہاں میری حفاظت ہوگی، یہ میری پناہگاہ ہے۔ مگر وہاں بھی دین کو کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ گلیوں سے سمٹ کر یہی دین جو آج ہمارے سینوں میں ہے، مسجد نبوی میں، مسجد نبوی سے ریاض الجنہ میں، اور وہاں سے ہوتے ہوئے میرے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں دین جائے گا۔ ارے دین کو مکمل کرنے والے وہی رسول تھے، آج دین کو پناہ دینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے، میرے مصطفیٰ دین کو پناہ دیں گے۔ تو دین کی حفاظت چاہیے، ایمان کی حفاظت چاہیے۔ تو اے میرے بھائیوں، ادھر ادھر نہ جانا، مصطفیٰ سے قریب ہو جانا، حبیب پاک سے قریب ہو جانا۔ جتنا میرے محبوب سے تمہاری قربت ہوگی، تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، تمہارا ایمان سلامت ہوگا، اور ایسے سلامت ہوگا دنیا کی طاقت اگر اپنی طاقت کے بل بوتے پر تمہارے ایمان اور عقیدے کو لوٹنا چاہے سولی پر چڑھا دے اور کہے کہ ہم تیری جان لے رہے ہیں، 1 منٹ میں تیری روح جسم سے نکل جائے گی، اب بھی مان لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بول، تو وہ مومن جس کا دل عشق رسول کا مدینہ ہے، جس کا ذرہ ذرہ جسم کے ذرے ذرے میں عشق رسول رینگ رہا ہے، وہ کہے گا جان جاتی ہے تو جانے دو، مگر میرے محبوب کے پاؤں اقدس میں کانٹا چبھنا بھی مجھے گوارا نہیں ہے۔ اور دشمنوں کے نرغے میں کھڑے ہو کر وہ پکار کے کہے گا، ارے جان لینا چاہتے ہو تو لے لو، 2 رکعت نماز کی اجازت دو، 2 رکعت نماز کی اجازت دو۔ ارے 2 رکعت نماز کیسی پڑھ رہا ہے؟ کہا کہ عام نمازوں کی طرح نہیں، عشق رسول میں پڑھتا ہوں، ہر رکن میں میرے محبوب کے جلووں کو دیکھتا ہوں، جب جلوے نظر آئے مسکراتا ہوا کہتا ہے سولی پر چڑھنے کے لیے تیار۔ کہا کہ اب بھی مان لو؟ کہا کہ نہیں، میں محبوب سے قریب ہوں، جب میرے مصطفیٰ سے میں قریب تر ہوا، میرے حبیب میرے اعضاء و جوارے میں آپ نے اپنے عشق کے جلوے پیدا کر دے، اب میں کہیں ادھر ادھر نہیں ڈھونڈتا، میرے محبوب کو اپنے اندر تلاش کر لیتا ہوں، میرے محبوب میرے پاس ہے۔ سولی پر چڑھانا ہو تو چڑھا لو۔ صحابہ کو دیکھو، عاشقوں کو دیکھو، جب سولی پر لٹک رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا؟ مسکراتے ہوئے، جان کا خوف نہیں، حبیب سے قریب ہیں، دین کی حفاظت ہو گئی، ایمان کی حفاظت ہو گئی۔ جب ایمان کی حفاظت ہو گئی، ارے سولی پر چڑھنے والا مکے میں چڑھ رہا ہے، میرے حبیب مدینے میں ہے، سولی پر چڑھتا ہوا مکے سے مصطفیٰ کو سلام کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کے صدقے میں میرے ایمان کی حفاظت ہو گئی، میرا دین بچ گیا، اے محبوب آخری مرتبہ میرا سلام قبول کر لیجئے۔ وہ حضرت خبیب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سولی پر چڑھتے ہوئے ایمان کی حفاظت کی خوشی میں مصطفیٰ پر سلام بھیج رہے تھے۔ آج ہم بھی دعا کریں، یا رسول اللہ آپ کے صدقے میں ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جائے، ہمارے دین کی حفاظت ہو جائے۔ اسی خوشی میں آئیے ہم اور آپ سب کھڑے ہو کر اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، جن کی محبت
حق کے صدقے میں ہمارے دین کی حفاظت ہے، اور کل اس دین کو پناہ رسول ہی کی بارگاہ میں ملے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنائے، اور ہر لمحہ، ہر ساتھ، ہر روز، ہر گھر میں مصطفیٰ کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس میلاد کے صدقے میں ہمارا ایمان سلامت رہے اور ہمارے آنے والی نسلوں کا بھی ایمان سلامت رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔